جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے جنت میں اس درخت کا پھل کھایا جس کا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا تو فوراً ان کے جسموں سے جنتی لباس جاتا رہا۔ تب ان دونوں نے پردہ پوشی کے لیے جنتی درخت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ارشاد فرمایا، تم سارے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کا دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں معین مدت تک رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اسی زمین میں زندگی گزارو گے اور اسی زمین میں مرو گے اور قیامت کے دن اسی زمین سے نکالے جاؤ گے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے سرزمین سرندیپ پر اتارا گیا، جو پہاڑی آج شری لنکا میں موجود ہے، اور بی بی حوا کو عرب کے سمندر کنارے جدہ میں اتارا گیا، مور کو مرز الہند میں اور سانپ کو سجستان یا اصفہان میں، اور شیطان مردود کو علاقے جنگل میں اتارا گیا۔ سیدنا مولا علی مشکل کشا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی سرزمین اسی لیے ہری بھری ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پر تشریف لائے تو ان کے جسم پر جنتی پتے تھے۔ پتے ہوا میں اڑ کر جس درخت پر پہنچا وہ درخت ہمیشہ کے لیے خوشبودار ہو گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں آ کر بہت گھبراہٹ ہونے لگی۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین علیہ السلام زمین پر آئے اور بلند آواز سے اذان پکارنے لگے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اذان میں ہمارے آقا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا تب ان کی گھبراہٹ دور ہوئی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے میرے پروردگار، تو مجھے اپنے حبیب کے صدقے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو میرے حبیب کو کیسے پہچانا، حالانکہ ابھی تک تو میں انہیں دنیا میں بھیجا ہی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار، جب آپ نے میرا پتلا تیار کیا اور اس کے بعد اس کے اندر روح ڈالی تو میں نے اپنے سر اٹھایا اور عرش اعظم پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا دکھا، اور میں سمجھ گیا کہ آپ نے آپ کے نام کے ساتھ ان کے نام کو ملایا ہے جو آپ کو پوری عالم میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم نے سچ کہا، بے شک وہ تمام مخلوق میں میری بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ان کے صدقے میں نے سب کچھ پیدا کیا۔ تم میرے محبوب کے وسیلے سے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اے آدم، اگر میں پیارے حبیب کو پیدا نہ کرتا تو میں نے تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، اور میں تمہیں میرے پیارے محبوب کے صدقے پیدا کیا۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عرفات کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کی ملاقات ہوئی اور ایک دوسرے کو پہچانا۔ اسی لیے اس میدان کو عرفات کہتے ہیں، یعنی پہچاننے کی جگہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو انہیں عربی زبان بھی بھلا دی گئی تھی، اور اتنے روز سریانی زبان سے کلام فرمایا۔ توبہ قبول ہونے کے بعد عربی زبان پھر عطا ہوئی۔